بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ سب کو معلوم ہے اور سبھی سامعین و ناظرین اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور آج اس مہینے کی ماہ ربیع الاول کی 6 تاریخ ہے۔ اس مہینے کے تعلق سے لوگوں میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور ہمارے بہت سے احباب اور افراد اس مہینے کی من گھڑت فضیلتیں بیان کرتے ہیں، من گھڑت احادیثیں بیان کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی ہے۔ آج اسی تعلق سے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ماہ ربیع الاول کی قرآن و حدیث میں کچھ فضیلتیں ہیں؟ دیکھیے، قرآن و حدیث میں صراحتاً ربیع الاول کے مہینے کی کوئی فضیلت موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عاشق زار ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سے بھی کوئی عمل ایسا ثابت نہیں ہے جو انہوں نے خاص طور سے اس مہینے میں کیا ہو۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قدر محبت حضرات صحابہ کرام کو تھی، اس دنیا میں نہ کسی نے آج تک کی ہے، اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کوئی آگے کر سکتا ہے۔ لہذا اگر اس مہینے کی کوئی فضیلت ہوتی یا اس مہینے میں کوئی خاص عمل ثابت ہوتا تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی اور آپ کے متبعین، آپ کے فرمانبردار، آپ پر جان اور مال لٹانے والے حضرات اس عمل کو ضرور کرتے۔ لیکن ہاں، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگرچہ قرآن و حدیث میں اس مہینے کی کوئی خاص فضیلت موجود نہیں ہے، اس مہینے کی صراحتاً کوئی فضیلت نہیں آئی ہے، لیکن اللہ کے اس پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ اس ماہ مبارک میں ہوئی ہے، یعنی اس ہستی کی پیدائش کہ جس کے صدقے طفیل میں یہ ساری دنیا بنائی گئی، تمام انسان، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں بنائی گئی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس دنیا میں نہ ہوتی تو چاند، سورج، ستارے نہ ہوتے، زمین اور آسمان نہ ہوتے، چاند کی چمک، ستاروں کی دمک اور یہ سورج کی شعاعیں نہ ہوتی۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب اس کا نقشہ کھینچا ہے، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر امام رسول نہ ہوتے، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر امام رسول نہ ہوتے، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجب نہ ہوتا۔ یعنی پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ اس ماہ مبارک میں ہوئی ہے، تو آپ کی ولادت کی وجہ سے یہ مہینہ بڑی فضیلت اور منفرد شان کا حامل ہے۔ اور دوسری بات مجھے عرض کرنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تاریخ پیدائش کیا ہے اور تاریخ وفات کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن ہوئی ہے، اس بات پر سب کا اتفاق ہے، یعنی ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن ہوئی، سب اس پر اتفاق کرتے ہیں۔ کس تاریخ میں ہوئی اس میں اختلاف ہے، محدثین کی اور مؤرخین کی رائے مختلف ہے۔ بعض نے فرمایا ہے کہ 2 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور بعض نے 8 ربیع الاول کو کہا ہے، اور بعض نے فرمایا ہے کہ 9 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ ہوئی ہے، اور بعض نے 12 ربیع الاول بتلایا ہے کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ یہی تاریخ عوام میں مشہور ہے، لیکن یہ صرف مشہور ہے، راجح قول یہ نہیں ہے۔ راجح قول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے بارے میں ہے، وہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، اور یہی قول عبداللہ ابن عباس اور جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صحیح اور راجح قول جو ہے وہ 9 ربیع الاول کا ہے۔ اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ کے سلسلے میں بھی لوگوں کی رائے مختلف ہے۔
بعض نے 11 ربیع الاول کو وفات کی تاریخ کہا ہے اور بعض نے 12 کو، بعض نے 13 کو، لیکن یہاں بھی صحیح اور راجح قول جو ہے وہ 12 ربیع الاول کا ہے کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھے اور ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچے کہ جس تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ نے جس تاریخ میں دنیا سے پردہ فرمایا، آج ہم اس تاریخ کو یوم العید قرار دیتے ہیں، اس تاریخ کو ہم جشن کا دن قرار دیتے ہیں، اور صرف قرار نہیں دیتے ہیں بلکہ اس تاریخ میں جشن مناتے ہیں، ڈھول دھماکے بجاتے ہیں، قوالیاں ہوتی ہے اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی کے اندر گائی جاتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ حضرات صحابہ کرام کا حال دیکھیے کہ جس تاریخ میں اور جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، سارے صحابہ کے ہوش اڑ گئے اور سارے صحابہ کی عقل اور دماغ معاف ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، اتنے بہادر صحابی ہیں، اس کے باوجود بھی جب یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، وہ اپنے ہوش کھو بیٹھے اور یہ فرمانے لگے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ کی وفات ہو گئی، تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ حال حضرات صحابہ کرام کا ہو گیا تھا، لیکن ہم ڈھونگ رچاتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، یہ دعویٰ ہمارا ہوتا ہے، اور ہم اس تاریخ میں جس تاریخ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس تاریخ کو ہم جشن منا رہے ہیں، اس تاریخ کو ہم قوالیاں بجا رہے ہیں، اس تاریخ کو ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی بدعات و خرافات انجام دے رہے ہیں۔ ذرا سوچے، ٹھنڈے دماغ سے سوچے اور غور و فکر کرے کہ اس تاریخ میں جس تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، ہم جشن منا رہے ہیں۔ اگر سوچیں گے تو انشاءاللہ اس سے باز آ جاؤ گے۔ تیسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہوئی اور آپ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ علماء نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ اگر کوئی آپ کی ولادت کی وجہ سے اس مہینے میں خوشی منانا چاہے اور جس تاریخ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، جس دن میں آپ کا جنم ہوا ہے، اس تاریخ میں کوئی اس تاریخ کو اور اس دن کو یوم العید قرار دے، جشن کا دن قرار دے، تو اس جشن میں، اس خوشی میں آپ کے وصال اور آپ کی وفات کی وجہ سے جو غم ہوا ہے وہ غم رکاوٹ بن جائے۔ اور اگر کوئی اس مہینے میں غم اور سوگ منانا چاہے تو آپ کی ولادت کی وجہ سے جو خوشی ہوئی ہے، اس غم کے اندر، اس سوگ کے اندر وہ رکاوٹ بن جائے۔ یعنی ہمیں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ دیکھیے، ولادت پر خوش ہونا ایک فطری چیز ہے، اسی طریقے سے وفات پر غم کا ہو جانا یہ بھی فطری چیز ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں۔